سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ مدر حسین آف مکھرہ برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وبالصواب سورتين هاتين الأرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند بیماراں دی شفا واسطے بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد حاضرین مجلس بانیان مجلس اور جملہ مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے بآواز بلند صلوات حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة الصلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا اس وقت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نال پوریاں فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے مالک ذکر دی برکت نال ساری آبادی نو اتفاق اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرمائے
ایک صلوات پڑھو بآواز بلند بر محمد۔ گرمی واقعی ہے لیکن میں سمجھنا ذکر اہل بیت دی ٹھنڈک بھی اس تے مقابلے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ مطلب ہے اگر گرمی ہوئے تو پھر مجلس نہ ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موسم جیسا بھی ہوئے ذکر اہل بیت تو بہرحال ہونا ہی۔ تھوڑے سامنے ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ حدیث سب دی کتابیں موجود، اہل سنت دی کتاب سوائے کے محرکہ دے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود، اور حضور دے کلام نو حدیث آختے۔ توجہ فرما رہے ہو، حضور اپنا کلام جدو بھی بیان فرماندے آن بند کمرے سے بیان نہ فرماندے، مجمع عام سے بیان فرماندے، اور حضور جس مجمع اپنا کلام اور اللہ دا کلام بیان فرماندے آن وہ مجمع سنی مجمع نہیں ہوندہ، وہ مجمع شیعہ مجمع بھی نہیں ہوندہ۔ اس مجمع دا ایک وکھرا نہ آئی صحابہ کرام۔ حضور نے صحابہ کرام دے مجمع فرمایا یا علی انتا و شیعتکا ہم الفائزون، اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب۔ اچھے اس حدیث دے اندر پیغمبر اعظم نے مولا علی دے شیعہ دی کامیابی دا ذکر تے سمجھ آؤندہ ہے کہ مولا علی دا شیعہ کامیاب ہوئے گا، تو پیغمبر نے اس حدیث دے اندر مولا علی دے بارے سے کیوں فرمایا کہ یا علی تو بھی کامیاب؟ جو ہستی پہلے تو ہی کامیاب ہے، جو ہستی خدا دی طرفوں بنائے ہوئے امام نے، جنہاں دی کامیابی کوئی شک ہی نہیں، تو حضور نے مولا علی دے بارے سے کیوں فرمایا کہ علی تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب؟ تو رسول اللہ نے حضرت علی دی کامیابی دا ذکر کر کے، شیعہ دی کامیابی دا ذکر کر کے ساری امت نو دس دیتا کہ امام کامیاب ہوئے گا تو پچھلے آنے والے کامیاب ہوں گے، اگر امام کامیاب نہیں ہوئے گا تو پچھلے جو بھی کرن اس دے پیچھے چلنے والے کامیاب نہیں ہوں۔ پھر اس حدیث دے ذریعے رسول اللہ نے دسیا کہ کامیابی بندیاں دی وجہ تو نہیں ہوندی، کامیابی رہنما دی وجہ تو۔ توجہ فرمائی، رہنما ٹھیک ہوئے گا تو پیچھے چلنے والے کامیاب ہوں گے، اور اگر رہنما ٹھیک نہیں ہوئے گا تو پیچھے چلنے والے بھلے نیک ہوئے پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر رہنما امام کامیاب ہو گیا تو اس دے پیچھے چلنے والے نیک بھی کامیاب ہوں گے، اور جنہاں کول نیکیاں کم ہون گیاں وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید دا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے شہر چھڑ کے فرعون دے شر تو بچن واسطے جلا وطن ہو گئے۔ توجہ فرمائی، اگے دریائے نیل آ گیا، قوم پریشان ہو گئی۔ اللہ دے نبی فرمایا پریشان نہ ہو، جدے حکم تے میں تو حکم دیتے ہے وہ سن ڈبن نہیں دینا، جدے حکم تے میں تو آکھیا ہے وہ تو ڈبن نہیں دینا۔ انہوں کے پیچھے فرعون لشکر لے کے آگے آگے دریائے ڈوبے نہ بھی مری جان دے۔ اللہ دے نبی فرمایا میں دوڑی جان دی ضمانت دینا، نہ دوان دشمن دا شر نقصان پہنچا سی، نہ پانی دا شر نقصان پہنچا۔ اللہ دے نبی نے اللہ دے حکم نال زمین پانی دے اندر اسا ماریا، رستہ بن گیا۔ موسیٰ اور انہوں دی قوم اس رستے چوں بخیریت گزر گئے۔ توجہ فرمائی،
تھوڑی دیر گزری، فرعون اپنا لشکر لے کے پہنچ گیا، رستہ موجود آئی۔ فرعون اپنی قوم نو پیاکھ دے ہن تے منو میں خدا ہاں، میرے ہون تو پہلے ہی رستے بنے ہوئے۔ فرعون سمیت اپنے لشکر دے جدو دریائے نیل دے اد وشکار آیا، اللہ نے پانی حکم دیتا، پانی چل گیا، قوم بھی غرق ہو گئی، فرعون بھی غرق ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نال جتنے آن سارے نیک نہ، توجہ فرما دے، اور فرعون نال جتنے آن سارے برے نہ۔ موسیٰ دی قوم اچ نیک بھی آن برے بھی آن، فرعون دی قوم اچ نیک بھی آن اور برے بھی آن۔ موسیٰ اپنی قوم نو لے کے گزر گئے، فرعون سمیت اپنی قوم دے دریائے نیل سے غرق ہو گیا۔ تو اللہ اس واقعے دے ذریعے کی سمجھانا چاہتے؟ خدا ہی دسنا چاہتے راستے نجات نہیں دیں دے، رہنما نجات دلائیں گے۔ موسیٰ دے پیچھے چلن والے اپنے کسے کمال نال نہیں بچے، اپنی کسے نیکی دی وجہ تو نہیں بچے، بچے اس واسطے نے کہ موسیٰ دے پیچھے چلے۔ اگر یہ لوگ موسیٰ نبی دے اگے چل دے غرق ہو جاندے، اگر موسیٰ نبی دے دریا عبور کرن تو بعد آؤں دے غرق ہو جاندے، بچے اس واسطے کہ موسیٰ نبی دے پیچھے چلے۔ فرعون والے بھی فرعون دے پیچھے چلیں لیکن غرق ہو گئے، تو بچے کس بنیاد تے؟ رہنما دی بنیاد تے۔ تو پھر حضرت علی دے نال بچن گے ہو جڑے حضرت علی دے پیچھے پیچھے چلے۔ اچھا، شیعہ دا لغت معنی ہے پیروکار۔ توجہ فرماؤ، جڑے تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ الحمدللہ تسی تھوڑے کوئی نہ ہو، بلا مبالغہ پہ آخنا میں تسی تھوڑے کوئی نہ ہو۔ سامعین، سید صاحب موجود نے، کثیر تعداد سادات دی موجود ہے، اور میں سمجھنا یہ تھوڑے نہیں، اور اگر تسی تھوڑے آکھو بھی صحیح تو میں مندہ نہیں، اس واسطے کہ ہر بندے نال دو فرشتے بھی ہیں، تے مون ضربے ترائے کرو، تھوڑے تے کوئی نہ ہونا، بتیرے بیٹھے ہو سلوات اچھی پڑھو نا باواز بلا۔ شیعہ دا لغت معنی ہے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ شیعہ نو اصطلاحی طور تے اہل تشیع آکھ دیں، سنیاں نو اہل سنت آکھ دیں۔ توجہ فرمائی، شیعہ دا ایک چھوٹا نا ہے ایک وڈا نا ہے، سنیہ دا ایک چھوٹا نا ہے ایک وڈا نا ہے۔ چھوٹا نا ہے سنی تے وڈا نا اہل سنت۔ شیعہ دا چھوٹا نا ہے شیعہ، وڈا نا ہے اہل تشیع۔ اہل سنت دا معنی ہوندہ ہے نبی دی سنت عمل کرنے والے، اہل تشیع دا معنی ہے علی کے پیچھے چلنے والے۔ دنیا دا کوئی شیعہ نبی پاک دی کسی ایک سنت دا بھی منکر نہیں۔ دنیا پوری فرقے ویکو، کوئی ایک شیعہ بھی ایسا نہیں جڑا حضور دی کسی سنت دا انکار کرے، اور دنیا دا کوئی سنی ایسا نہیں جڑا حضرت علی دا منکر ہوئے۔ اگر سنی حضرت علی دا منکر ہوئے تے سنی نہیں رہندا، جے شیعہ نبی دی کسی سنت دا منکر ہوئے تے شیعہ نہیں رہندا۔ توجہ فرمائیے، شیعہ رہن واسطے حضور دی ہر سنت دا قائل ہونا پوے گا، سنی رہن واسطے حضرت علی دا قائل ہونا پوے گا۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ شیعہ اپنے آپ نو اہل سنت کیوں نہیں اخواندے؟ جدو نبی دی ہر سنت دے قائل نے، بھئی سب تو اوکھی سنت تے رونا ہے نا، یہ سب تو اوکھی سنت ہے، تو شیعہ جتنے روندے نے رسول اللہ دی سنت سمجھ کے روندے۔
تو جدو شیعہ کسے سنت دے منکر نہیں تو پھر شیعہ اپنے آپ اہل سنت کیوں نہیں اخواندے؟ بھئی جدو سنت دے بارے شیعہ دا یہ ایمان ہے کہ اسی رسول اللہ دی ہر سنت دے قائل ہاں تو پھر آکھنا چاہیے اسی اہل سنت، لیکن شیعہ اہل سنت اخوا کے خوش نہیں، شیعہ اہل تشیع اور شیعہ اخوا کے خوش نہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت علی علیہ السلام نے بعد از پیغمبر اعلان فرمایا کہ میں اس اللہ دی زمین اتے اللہ دے آسمان تھلے واحد و ہستیاں جس نے رسول اللہ دی ہر سنت عمل کیتا۔ تو پھر شیعہ حضرت علی دے پیروکار اس واسطے بننا چاہتے ہیں کہ حضرت علی دے ذریعے اپنے نبی تک پہنچیے، نبی دے ذریعے خدا تک پہنچیے۔ تشیع جنازہ، جنازے دے پیچھے چلنا، جنازے دے اگے چلن دا کوئی حکم نہیں۔ معصوم فرماندے ہیں جیڑا کسے مومن دے جنازے دے پیچھے چلے گا اللہ اس پیچھے چلن والے دے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا اس دے پیچھے چلن دا حکم کیوں ہے بھائی؟ اگے کیوں نہیں چل سکتے؟ اس واسطے اگے نہیں چل سکتے کہ مرن والا مرن تو بعد عام نہیں رہا، خاص ہو گیا۔ اچھا مرن تو بعد خاص کیوں ہو گیا؟ بسم اللہ پنجویں تکبیر پہلے الفاظ یہ ہوندے ہیں اللہم انا ھذا عبدک، میرا اللہ ہے جڑا سامنے یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے دا بیٹا ہے اور تیری کنیز دا بیٹا ہے۔ نازل بک وانت خیر منزول بہ، پروردگارا اے تیرا مہمان ہے، تو بہترین مہمان نواز۔ تو جیڑا بندہ اللہ دے مہمان دے پیچھے چلے او دے گناہ تے حضور فرماندے نے معاف ہو جاندے نے، جیڑا علی دے پیچھے چلے اس دے ذمہ گناہ کے میرے رسول۔ اس کا مطلب ہے مولا علی دی پیروی کرنا گناہ معاف ہوندے۔ اچھا دنیا جی ایک بڑا عجیب جا سوال ہے، توبہ کرو جی، توبہ زبانی نہیں ہوندی، زبانی توبہ اللہ مندہ ہی نہیں۔ وہ آدھے توبہ ادوں تیری ہونی ہے جدوں تو تلافی کرنی۔ اچھا ایک بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو دی زبان دا گناہ کیوں معاف ہوئے گا؟ معصوم فرماندے نے ایسے زبان نہ فضائل اہل بیت بیان کرے اللہ اس زبان دے گناہ معاف کر دے۔ ایک بندے دی آنکھ نے گناہ کیتا ہے اور آنکھ دا گناہ کیوں معاف ہوئے گا؟ یا اللہ معاف کر دے، نہیں، اس آنکھ نال آئمہ دے نام ویکھے، قرآن دے الفاظ ویکھے، معصومین دا چہرہ ویکھے، بیت اللہ ویکھے، اللہ آنکھاں دے گناہ معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے معافی ہے اہل بیت دی سیرت تے عمل کرنا۔ حضرت علی دے پیچھے چلن دا مطلب ہے نہیں کہ شیعہ علی دے مرضی اپنی، نہ اگر شیعہ مولا علی دیاں تے مرضی بھی مولا علی۔ اور اس گل تے اہل بیت نے ناز بھی کیتا ہے انہاں لوگاں تے جڑے انہاں دے شیعہ بن کے رہن۔ شیعہ مشہور ہونا اور بات ہے اور شیعہ بن کے رہنا اور بات ہے۔ ایک واقعہ سنانا ہے اس تو بعد مسائل پر زیادہ دیر زحمت بھی نہیں دینی، میرے تو بعد سید صاحب موجود نے، بعد 5-10 منٹ تاکہ تو آنے پتہ ہوئے 5-10 منٹاں بعد ساڑھا سیر چھٹ جاؤ گے، پر ایڈا چاب نہیں چھٹنا، کوئی گل تو سا من رہا نہیں تو میں چھڑنا۔ این دا نعرہ نہ مارو، نعرہ شیعہ مارو خدا وان۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولا علی دے پیچھے چلن والا بھی شیعہ ہے، امام مہدی دے پیچھے چلن والا بھی شیعہ ہے، امام صادق دے پیچھے چلن والا بھی شیعہ ہے، پیغمبر دے پیچھے چلن والا بھی شیعہ ہے۔ توجہ فرمائیے، شیعہ دا معنی پیچھے پیچھے چلنے والا، شیعہ دا معنی جدی اپنی مرضی رک گئی مولا دی مرضی لاگو ہو گئی۔
وہ غریب ہے تم ہی کامیاب، امیر ہے تم ہی کامیاب، پڑھیا لکھیا تم ہی کامیاب، ان پڑھ ہے تم ہی کامیاب۔ کامیابی اس واسطے کہ وہ 14 دا پیروکار ہے۔ پنجابی دی گل ہے کسے دے بن کے مرو، یہ بن کے مرن دا مطلب ہے کسے دے ذمہ لگو تاکہ تھوڑا تعارف یہ بنے کہ اے شیعہ اہل بیت، یہ سچائی دے پیچھے اس دے امام دی سیرت، اس دا لین دین ٹھیک اس واسطے کہ آزادار ہے، اس دا اخلاق اس واسطے اچھا ہے کہ مجلس حسین باقاعدگی نال سنن والا۔ اور اگر تعارف غلط ہو گیا بدنام تسی نہ ہوئے، بدنام مکتب ہوئے۔ صادق آل محمد دا زمانہ ہے، صلوات پڑھ لو بآواز بلند چھٹے امام دی خدمت مولا دے اصحاب شیعہ منن والے موجود آن، دروازے تے دکل باب ہویا۔ راوی آخر ہے کہ ایسی آواز سنی، دروازہ کھٹک رہا ہے، یقیناً مولا نے بھی سنی۔ فوراً فرماندے نے پتہ کرو کون ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش مستور ہے جس دا پردہ سر تو لے کے پیران تک۔ توجہ فرما رہے ہو؟ پتہ کر کے واپس آنے والے دسیا کہ مولا کوئی مستور ہے اور وہ ملاقات کرنا چاہتی۔ فرماندے نے اس نو بلا لو۔ وہ اندر داخل ہوئی، اس نے سلام کیتا، امام نے جواب دیتا، اس نے عرض کی تھی یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں ایک مسئلہ پوچھنا ہی۔ توجہ فرماؤ۔ مولا فرماندن اگر تو مسئلہ پبلکلی بیان ہو سکتا ہے تو ایتھے ہی بیان کر دیو، اور اگر وہ خلوت آڑا ہے تو پھر تسی اندر چلے جاؤ، میں اتھے آ جانا۔ اس کیا جی تھوڑا خلوت آڑا، توجہ فرمائی۔ امام نے فرمایا ٹھیک۔ اس نے اپنا نام دسیا، خاندان دسیا، محلہ دسیا، اس تو اگے اس نے دسیا کہ میں بیمار ہاں، اور جیڑی بیماری میں نے، اس بیماری دے مریض مدینے چہور بھی ہیں۔ توجہ فرما دو۔ کوئی لمبی چوڑی فلسفہ نہیں ہے اس ٹائم، کوئی فلسفے دی ضرورت نہیں۔ گرمی بڑی ہے، مجلس کافی تساں سنی، ماشاءاللہ لنگر بھی کھا دیا ہے، تے پھر مولوی تے ہضم ہوندے ہی نہیں نا، لنگر تے اتے تے ہضم ہوندے ہی نہیں۔ تے تہاڈی مہربانی ہے جڑا تسی سن دیو۔ اس کہ جی میں بیمار ہاں، میں تہاڈی منن والی ہاں، میں جڑی بیماری ہے اس بیماری دے مدینے چ مرد بھی ہیں عورتاں بھی ہیں۔ اس کہ جی باقی بندے ٹھیک پہ ہوندے دوائی لے کے، تے میں ٹھیک نہیں پہ ہوندی۔ جن دے کولو وہ دوائی لیندے ہیں، وہ دے کولے میں بھی دوائی لینی ہاں، پر وہ بندے ٹھیک ہوندے پے تے میں ٹھیک نہیں پی ہوندی۔ میں اپنے حکیم کو پوچھیا میں دوائی 2 نمبر دینا ہے یا میری بیماری ہو رہے؟ اس سے کیا بیماری بھی تیری یہی ہے تے دوائی بھی 1 نمبر دینا، پر جیڑی میں انہاں دوائی دینا نا وہ میں تین دے نہیں سکتا۔ توجہ فرماؤ۔ یہ آخری جی میں پوچھا بھئی وہ میں نے پھر وہ دوائی کیوں نہ دینا جیڑی دوجیاں دینا ہے؟ وہ سکیا تو امام جعفر صادق دی شیعیں تین میں وہ دوائی دے نہیں سکتا۔
اگر میں تین وہ دوائی دیاں جڑی دوجیاں دینا تو تین جدو پتہ لگے دا تیرا شکوہ بھی بنے دا میرے تے ہو سکتا ہے تیرے امام نو پتہ لگے تو وہ بھی میں ناراض ہون. امام فرماندے نے منو یہ نہیں ہو پوچھیا با انہوں نے دیندہ کی اس نے کہا یہ بھی پوچھیا با انہوں نے کی دینے جتنا وہ والنے تے میں کیوں نے دے سکدا. وہ اکتی میں وہ دیکھ پوچھیا تھے اس آکھیا با اے جڑے بندے وال پہ ہوندے انہوں میں دینا شراب تین میں دے نہیں سکتا. توجہ فرمائی جے. امام نے فرمایا جنہاں او سمجھدہ ہے وال پہ ہوندے تے او سمجھدہ نسی وال پہ ہوندے ہیں. اللہ حرام اور نجس شفا رکھی کو نہیں بیماری جڑاں پہ پھڑ دی نے وال کوئی نہیں کرنا وقتی افاقہ. یہ آخدی جی میں پوچھن آئی ہاں بے چلو وقتی افاقہ میں نے بھی ہو جائے کیا میں تسی اجازت دیں دے ہو میں بھی وہ دوائی لے لوں. کیا اس دا جواب آئی کیا فرزند رسول دی خوشی دا مظاہرہ آئی اور امام نے کتنی بڑی حسرت دا اظہار کیتا. امام فرماندے نے جو دو آخد ہے بے یہ دنال بندے وال ہوندے تے تو پھر سفر کر کے میرے نال کیوں آئی ہیں حکیم جو ہوئے تے دوائی لے لینی آئی نا. اس کیا مولا او حکیم ہے میرا امام نہیں. میں چاہنیاں قیامت والے دن میرے ہر عمل دے اگے لکھے آوے ایسے عمل کیتا اس واسطے انہوں چھویں امام فرمایا. اگر تسا نہیں آکھنا میں ایسی دوائی نہیں لے سکتی کہ میرے امام تسی ہو. امام اس نو بٹھا کے واپس آئے اپنے اصحاب نو فرماندے کاش میرا ہر شیعہ اس مومنہ کی طرح ہو جائے. عمل کرو لیکن ہر عمل واسطے کوشش کرو میں پتہ تے لگے میرے امام دا حکم کی. جدو انج کر کے رہو گے پیغمبر فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. علی جڑے تیرے پیچھے ٹورے انج کر کے وہ بھی کامیاب نے اور تیرا تے مقدر ہی کامیاب. جڑا بندہ اپنے آپ نو شیعہ بھی اخوائے تے نماز نہ پڑھے. برطانیہ کسی شہر سے مجلس ہو رہی آئی شیعہ عالم دین پہ پڑھ دیا انہوں نے کہا بھئی شیعہ بے نماز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا شیعہ بے نماز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے قسم چاہی شیعہ بے نماز نہیں ہو سکتا. مجلس ختم ہوئی بندے آکھیا جی ادھے تو چوکھے بے نماز آئے تو تساں قسم ہی چاہ چھڑی تو ویچ دوجے بھی بیٹھے آن تو کی آکھن دے با مولوی چلا ہو گیا تسی قسم چاہ چھڑی بشیہ بے نماز نہیں ہوندے تے ادھے ویچ بے نماز آن. انہاں کہا تو اڈی ہوش ٹھکانے نہیں شیعہ ہوئے تو بے نماز ہوئے وہ شیعہ ہی نہیں رہندا جڑا بے نماز ہوتا ہے. شیعہ دا میں نہ ہوندہ ہے پیروکار. امام نمازی ہوئے تو منن والا پیروکار ہے. رنجی ہونا جنہ اولوے ہے پیروکار نہیں محب ہے. محبان اہل بیت دی تعداد دنیا زیادہ ہے. صرف شیعہ چ محب نہیں سنیہ چ بھی محب ہے. صرف سنیہ شیعہ چ محبان اہل بیت نہیں غیر مسلمہ چ بھی محبان اہل بیت. محب ہونا بندے دا کوئی کمال نہیں. اللہ دی مہربانی اس محبت دل وچ رکھیے. بندے دا کمال تاں بندا ہے دل وچ محبت پاکاں دی ہوے اظہار اس دا سیرت و کردار ہے. 24 گھنٹے دیاں مجلساں سن کے بھی بندے نو ہوش نہ آوے کہ تیاں علی دیاں کیوں کہہ دو گی. یہ صرف رون واسطے قربانی دیتی نے رووے ہے وال. اتنا بڑا خرچہ صرف اس واسطے ہویا وہ رو چھڑیا ہے. نہیں رونا تھوڑی اور میری مجبوری دا نہ ہے جس نو دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. لیکن امام حسین دا مقصد اے نہیں کہ میں رویا جائے.
مقصد یہ آئی جیڑا دین میں بچایا اس تے عمل کیتا جائے. رونا مقصد امام حسین نہیں، رونا محبت دا اظہار ہے، اور وہ تسی نہیں کرتے، وہ محبت دلان سے اللہ نے رکھی، وہ خود بخود اظہار کرتے. امام حسین دا مقصد کیا ہے اصلاح. کس دی اصلاح؟ امت دی. کیا شیعہ امت چبار میں، سنی امت چبار میں؟ جس رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا حسین چاہتے ہیں میں قربانی اتنی دیاں گا، ذکر میرا ہوئے گا، اصلاح میرے نانے دی امت دی ہوگا. جنہاں خدا سمجھ نہیں ہوندہ حسین چاہتے ہیں جدو میرا ذکر سنن گے، میری شہادت سنن گے، انہاں دا ضمیر انہاں منوائے گا. او من کوئی تے ہے ہی جس دے سامنے حسین ہر شے رکھیے اور اس حسین دی ہر شے بچا لئیے، وہی تو خدا ہے. امام حسین دی قربانی لا زوال قربانی. یقین کر جو 1.25 لاکھ نبیوں دی محنت بچی امام حسین دے صدقے، کلمہ اذان قرآن بچیا حسین دے صدقے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بچیا حسین دے صدقے، اور یہ سارا نظام اللہ دا آئی. جس اللہ دا نظام حسین دی قربانی دے صدقے بچ گیا، اس خدا دی عدالت دا تقاضا آئی حسین جتوں تک میری خدائی ہوگے اتوں تک تیرا ذکر ہو. اس دنیا حسین حسین بندیاں دی وجہ تو نہیں، اے خدا دی وجہ تو. حسین دی نسل دنیا دے ہر آبادی چ موجود ہے، اے خدا چاہیا. حسین دا ذکر ہر آبادی چلا گیا، اے خدا نے چاہیا. اور امام حسین دی فکر ہر شریف دے کر رہے، اے خدا چاہے. اور جس دی لاش توپتے رہی اس دا روزہ بن گیا. جنہ دی حکومت آئی انہاں دا نشان قبر نہیں. پھر منو اللہ یزید آلیاں دا سنگی نہیں، اللہ حسین آلیاں دا سنگی. پانی پین آلے مٹ گئے، پیاسے زندہ ہو گئے. 7 محرم نو پانی بند ہویا، 8 9 10 یہ دن اور راتاں ملاؤ. پیاس مک گئی انہاں دی جڑے شہید ہو گئے، ود گئی انہاں دی جڑے زندہ رہ گئے. یہ 3 دن دی پھر نہ ہوئی، 3 دنہ تو ود گئی. جڑے بچ گئے انہاں دی مدت ود گئی. جب تک حضرت عباس موجود رہے، کسے بچے پانی منگ دے آن، اور جدو حضرت عباس شہید ہو گئے پھر کسے بچے پانی نہیں منگے آن. کیوں؟ بچے سمجھ دے آن جدو پلان والے کوئی نہیں رہ گئے. پھر شدت پیاس دی وجہ تو جنہاں دے منہ کھل گئے آن انہاں دے بند نہ ہوندے، جنہاں دے بند ہو گئے آن انہاں دے کھل دے نان. اس جیٹھ ہاڑ دی گرمی کتنے گلاس پانی پیندے ہو پھر بھی پیاس نہیں ختم ہوندی. ذرا ایک لمحہ کربلا دیکھو، چٹیل میدان، تپ دی ریت، 3 دن دی پیاس، 3 دن دی بھوک. تائیں 6ویں امام فرماندے جدو بھی پانی پیو میرے دادے حسین نو سلام کرو. یہ جملہ زبان تے جاری کریا کرو، سلام علی الحسین. 6ویں امام فرماندے اللہ 1 لاکھ نیکی تیرے نام عملی درج کرے گا، 1 لاکھ درجہ بلند کر دے گا، 1 لاکھ گناہ معاف کر دے گا. کس بنیاد تے؟ تو پانی پی کے حسین نو یاد کیتے. اگر کوئی پانی پی کے حسین نو یاد کرے خدا اتنا مہربان ہے. اگر کوئی سارا دن حسین نو یاد کر کے روے خدا کتنا مہربان ہو جائے گا. خدا نے کتنا پسند ہے کہ حسین دے غم میں بیٹھ کے لوگ رون اور انہاں کربلا یاد رہے، انہاں دین یاد رہے، انہاں حقیقت یاد رہے. اس صراط مستقیم تو نہ ہٹ سکن. آج اگر صراط مستقیم تے تسی اور میں موجود ہاں، ایک کمال ہے مجلس امام حسین دا. لیکن پڑھنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. اس گل نو تھوڑا جہا اپنے ذہن تے زور دیو. جڑے کم کسے خاندان دے مرد کر دے ہون، اگر مردان تو بعد وہی کم مستورن کرنے پہ جاؤں، پھر اس خاندان تے اس تو وڈی کوئی مصیبت نہیں ہوندی.
جب تک حضرت عباس تے امام حسین کربلاش موجود رہن دشمن نال گلاں امام حسین کر دے آن، دشمن نال گلاں حضرت عباس کر دے آن، بھائیاں دی شہادت تو بعد دشمن نال گلاں علی دی بیٹی زینب نو کرنیاں پہ گئی، یہ پارے بی زینب نو دینے پہ گئے، اور شام غریباں بی زینب دا پارا الحافظ دی آواز بلند ہوئی، حضرت علی جس میں مثالی نال نجف چھڑ کے کربلا آ گئے، بیٹی کو پہ پوچھ دیں میرے نال تے نائیں بول دی آج بڑا سونا پیا لگا، اچھا رو کے دی بابا کلی رہ گئیاں پتر مارے گئے، بھرا مارے گئے، مہمان مارے گئے، بی بی زینب دا شام غریباں پارا دینا صرف علی نہیں تڑپایا، فوج یزید بھی گھبرا گئی۔ عمر سعد سپاہیوں کو پوچھا عباس زندہ ہو گئے؟ سپاہی آکھیا عباس نہیں، عباس دی بہن زینب ہے، کی ضرورت اس بی بی نو ہن پارے دین دی؟ سپاہی عمر سعد نو دس دن انہاں دے چھوٹے بچے مانوس نے عباس دی آواز نہ انہاں بچیاں سمان واسطے بھائی دا لہجہ اپنایا، دشمن آئی گل سمجھ گیا، آکھ دے بچے کیویں سون جڑے ترے دیں دے بھوکے اور تسے، انہاں بچیاں پانی پلاؤ، پانی پین دے سہیں جان دے، جاؤ پانی لے جاؤ، انہاں بچیاں پانی پلاؤ۔ سپاہی آدھے کون پانی لے جائے؟ تین اس گل دا نہیں پتا تھیاں مر جاندیاں پیو دے قاتل دے گھروں عائشہ قبول نہیں کر دی، پہنا مر جاندیاں پیراواں دے قاتلان دے گھروں عائشہ قبول نہیں کر دیاں، کون پانی لے جائے؟ عمر سعد آخدہ ہے ہر بڑا پیارا مہمان آنے، ہر دی بیوی نے بلا کے لے آؤ، کچھ عورتوں دے نال جان، انہاں بچیاں پانی پیاؤ سہیں جان دے۔ ہر دی بیوی نے بلان واسطے کوئی عورت آئی، اس نے پوچھا تواڈے جو ہر دی بیوی ذرا علیحدہ ہوئے میں کوئی گل کرنی، ہر دی بیوی جناب زینب دا چہرہ ڈٹھا، آقا زادی فرماندے نے جاؤ گل سنو، ہو سکتا ہے انہاں کوئی مجبوری بن گئی ہو سکتا ہے انہاں تے کوئی مصیبت آ گئی ہوئے۔ یہ ہر دی بیوی اٹھی ہے، یہ دون والی عورت پہ یادی میں عمر سعد بھیجے ہے، ایدے اسی تیرے نال جانی ہیں نا بچیاں نے پانی پی آئیے۔ ہر دی بیوی اس عورت نو آدھی جاؤ عمر سعد نو آکی ہن میں تیری پابند نہیں، ہن میں زینب دی پابند ہاں، جی میں علی دیاں دی نب گئی ہوں میری نب ویسی۔ آقا زادی اجازت دیتی تے اوساں، اگر آقا زادی منع کر دیتا کوئی نہ اوساں۔ یہ ہر دی بیوی واپس ہٹی ہے، جناب زینب پوچھے بھر جائیے کیوں آئی؟ ہر دی بیوی دا سر جو کہ آقا زادی وہ پانی دینا چاہتے، اگر اجازت دیو تو میں نہ بچیاں واسطے پانی لے آواں۔ جناب زینب خاموش ہو گئے، بولے ہی نہیں، خاموشی نصف رضامندی ہوندی، چپ اس تو کر گئے، امتحان ساڑھا ہے، ساڑھے نوکران دے بچیاں دا کدوں امتحان ہے، یہ پانی لب دئی تے لے آئے نہ بچیاں پانی پیا۔ یہ ہر دی بیوی ٹوری ہے میں پانی لے آواں، زمین نو مسلح بنا کے بیٹھی آئی فضا این تڑپی ہے جی میں مچھلی پانی بغیر، آسمان والے پاسے ویکھ کیا دی میرا اللہ ہن بھی پانی ہن نہیں دینا، میرا اللہ من موت دے میں کچھ نہ ویکھا، میں کیویں برداشت کراں قاتل دے گھروں آیا پانی، مقتول دیاں بھیڑا بھی، میں کیویں برداشت کراں قاتل دے گھروں آیا پانی، مقتول دیاں دھیاں پین، او میرا اللہ میں موقعاں دی گواہ، انہاں دے جنت چو کھانے ہوندے رہے، جنت چو لباس ہوندے رہے، جنت چو پانی ہوندے رہے، گلاں دو نے یا مینو موت دے میں کچھ نہ ویکھا، یا میرے ہتھاں دی لاج رکھ اس پانی تو پہلے جنت چو پانی بھیج۔ فضا دی دعا جاری آئی میرا اللہ میرے ہاتھ معمولی نہیں، اینا ہتھا نال میں زہرا دے زخمی پاسے تے پٹیاں بندی رہیا، اینا ہتھا نال میں حسنین دیاں چوڑیاں دوئیں دی رہیا، اجے فضا دے ہاتھ لینا اینا ایسال سبیل پانی فضا دے ہاتھاں تے آئے، این اٹھئے جویں جوان اٹھ دے، سجاد دے سامنے آگیا دیئے پھوپیاں بلا ماما بلا بچے بلا میں جنت چو پانی منگوائے، بیبیاں کٹھیاں ہوئیاں بچے کٹھے ہوئے، بی بی زینب فرمان دنو میرا امام بچڑا پہلے پانی انہوں دیویں جڑا سب تو چھوٹا ہوگا،
پتر نہیں کوئی دھی ہوئے میرے نانے فرمایا گھر کوئی نویں شے لے آ وہ پتران تو پہلے دھیاں دیتی کرو جن سب تو پہلے پانی ملے کون آئی حسین دی تسی دی آئی ترے دیاں دی تسی ہتھاں تے پانی دا جام ہونر نہیں لایا مقتل ال دوڑی ہے بی بی زینب فرما دن سکینہ پیندی نے رو کیا دیا پہ فرمایا کوئی شے نویں آوے پہلے چھوٹے بچیاں دویندی ہے میرے تو چھوٹا علی اصغر ہے میں یو دلاس تے پانی لے جاواں انہوں آکھا اٹھ بھی بینو ہن ملی آئیو میرا تسا کس گیا بھرا اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین